جی عزیز طلبا، آواز آ رہی ہے میری آپ کے پاس؟ جی استاد جی، آواز آ رہی ہے آپ کی؟ یہ پی ڈی ایف آپ کے سامنے کھل گیا ہے؟ جی جی جی، کھل گیا استاد جی۔ اچھا، دیکھیں ہم آج یہ سبق پڑھتے ہیں، اس کو سمجھیں۔ یہاں پہ میں نے پی ڈی ایف میں لکھا ہے کہ معطل کے ابواب اور حروف اصلی اور زوائد کی پہچان اور سیغوں کے اوزان نکالنے کا طریقہ۔ یعنی اس پی ڈی ایف کے اندر ہم نے ایک تو معطل کے ابواب میں حروف اصلی کیسے پہچاننے ہیں، حروف زوائد کی پہچان کیسے کرنی ہے اور ان کا وزن کیسے نکالیں، ٹھیک ہے، اور ابواب وغیرہ کیسے پہچانیں گے، یہ طریقہ ہم سیکھیں گے اس میں۔ تو دیکھیں اس میں ہے کہ پہلا اصول یہ لکھا ہے کہ اصل صحیح شکل ذہن میں لائیں، پھر تبدیلی پہچانیں۔ پہلا اصول کیا ہے کہ لفظ جو بھی ہے، جس صیغہ کو ہم حل کر رہے ہیں، اس کی اصل جو شکل ہے نا، وہ صحیح والی شکل، کہ اس کو صحیح میں لے جائیں، پہلے صحیح باب ثلاثی مجرد جو ہے صحیح میں لے جائیں، اور اس کے بعد اس میں تبدیلی پہچانیں۔ اب دیکھیں، حضرت یہ اصول نمبر 3 سے کھلا ہوا ہے، مکمل صفحہ نہیں ہے۔ یہ نیچے آئے، اچھا ایک منٹ، یہاں سے پڑھ رہے ہیں ہم، یہاں سے، ٹھیک جی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ یہ معطل وغیرہ، جی صحیح ہے۔ پہلا اصول نمبر 1 لکھا ہوا ہے نا، اس میں لکھا ہوا ہے معطل کے ابواب اور حروف اصلی اور زوائد کی پہچان اور سیغوں کے اوزان نکالنے کا طریقہ۔ اوپر والا جو حصہ ہم نے وہ سارا پڑھ چکے ہیں، وہ ثلاثی مزید کے متعلق تھا، یہ معطل کے ابواب کے متعلق اصول ہیں۔ دیکھیں پہلا اصول ہے کہ اصل صحیح شکل ذہن میں لائیں، پھر جو ہے تبدیلی پہچانیں۔ یعنی پہلے اسے صحیح ثلاثی مجرد کے وزن پر لے آئیں گے، پھر اس میں حروف علت کون سے ہیں وہ کلمے میں وہ دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں دوسرا اصول یہ ہے کہ اجوف میں الف کو واو یا یا میں بدل دو، اور ناقص کے آخر میں واو یا مان لو۔ اب دیکھیں، اجوف جو معطل ہوتا ہے، معطل میں یا اجوف ہوگا، یا ناقص ہوگا، یا لفیف ہوگا، یا مثال ہوگا، یہ چار کیٹیگریاں ہوں گی نا معطل کے اندر۔ معطل کس کو کہیں گے؟ جس کے اندر جس کے حروف اصلیہ میں حروف علت ہو۔ معطل کس کو کہیں گے؟ معطل اس جی کلمے کو کہتے ہیں جس میں حروف علت ہو، ٹھیک ہے۔ تو جی جی اجوف جو ہوتا ہے، اجوف، ہم نے کہا کہ اگر آ کلمے کے مقابلے میں حروف علت ہو تو اس کو ہم مثال کہیں گے، اور اگر عین کلمے کے مقابلے میں حروف علت ہو تو اس کو ہم اجوف کہیں گے، اور لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو تو اس کو ہم ناقص کہیں گے۔ پھر حروف علت کی دو کیٹیگری ہم بنائیں گے، واوی اور یائی، ٹھیک ہے۔ جی استاد جی۔ آپ دیکھیں، کہتے ہیں کہ جو دوسرا اصول ہے اس میں اجوف میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اجوف میں جو ہے دیکھیں، ابھی یہاں پہ میں نے مثال کی بات نہیں کی، لفیف کی بات نہیں کی، ڈائریکٹ ہم اجوف اور ناقص پہ آئے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ مثال کو پہچاننا آسان ہے، لفیف کو پہچاننا آسان ہے۔ زیادہ تر جو اجوف اور ناقص میں مسئلہ بنتا ہے۔ تو دیکھیں اجوف میں الف کو واو یا یا سے بدل دو۔ اب دیکھیں مثلا ایک یہ لفظ ہے، میں آپ کو یہ مثال لکھ کے دوں، یہ لفظ ہے یہ کیوں مٹ کیوں رہا ہے؟ دیکھیں، اب یہ لفظ ہے کال ہے، اب دیکھیں کال ہے، اجوف ہے نا۔ اب یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں اجوف میں الف کو واو سے بدل دو، واو یا سے بدل دو۔ اب وہ ہم بعد میں دیکھیں گے یہ اجوف واوی ہے یا یائی ہے، جب ہم ابواب پڑھیں گے تو پتہ چل جائے گا یہ واوی ہے اور یہ یائی ہے، یا لغت میں دیکھیں گے کہ یہ کون سا اس کا جو نا حروف اصلی کون سے بنتے ہیں، واو آ رہا ہے یا آ رہا ہے۔
تو اب یہ بتا رہے ہیں کہ اجوف میں الف کو واو سے بدل دو، واو یا یا سے بدل دو۔ اب دیکھو کال ہے، یہاں پہ کاف الف اور لام ہے نا، تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس الف کو جو کاف کے بعد آپ کو الف نظر آ رہا ہے نا، اس الف کو آپ کیا کریں، واو سے بدل دیں، واو سے بدل دیں، ٹھیک ہے؟ تو کیا بن جائے گا؟ قبل کیا والا ہے؟ قبل کال ہے نا، کال ہے۔ اب دیکھیں اس کو آپ نے الف سے بدل دیا، اب اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس میں اصل میں کیا کریں، اس کو صحیح کی اصل صحیح شکل میں لائے، صحیح منا یعنی ثلاثی، صحیح ثلاثی جو ہے نا کہ وزن پہ لے آئے۔ اب دیکھیں یہ کال ہے، یہ نصرہ کا وزن ہے، نصر کا باب ہے، کال یقول یہ نصرہ کا باب ہے، تو اس کو آپ نصرہ کے وزن پہ لے آئے، ثلاثی مجرد میں جو نصرہ کا ہم نے باب پڑھا ہے نا اس کے وزن پہ لے آئے۔ تو کال ہے یہ نصرہ کے وزن پہ بنائیں گے تو کیا بنے گا؟ کول ہے، کال ہے ثلاثی مجرد کے اندر، ثلاثی کے اندر ہم اس کو جب ماضی بنائیں گے، ٹھیک ہے، تو کیا بنے گا؟ کول ہے نصرہ کے وزن پہ، ٹھیک ہے؟ جی تو سر یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھئی دوسرے اصول کے اندر کہ جو اجوف میں جو آپ کو الف نظر آ رہا ہے اس الف کو واو یا یا سے بدل دو، ٹھیک ہے؟ پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو جو لفظ آ رہا ہے جس میں آپ کو الف نظر آ رہا ہے، اجوف میں آپ کو الف نظر آئے گا نا، الف وہ الف جو ہے واو یا یا سے بدل چکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو آپ کو نظر آئے کال میں الف نظر آ رہا ہے، اس کو آپ کیا کریں، واو یا یا سے بدل دیں، ثلاثی مجرد میں لے جائیں، نصرہ کے وزن پہ لے جائیں، کولا بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور ناقص کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے، اب کہتے ہیں ناقص کے آخر میں واو یا مان لو۔ اب جو ناقص کا جو کلمہ ہے نا، مثلا جو ناقص ہے اس میں کہتے ہیں بس آپ نے یہ بات آپ نے ذہن میں بٹھا دیں کہ ناقص کے آخر میں یا ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ اس کو یا ہی تسلیم کرنا ہے۔ مثلا دیکھیں ایک سیگا یرزا، یرزا، اب دیکھیں یرزا میں یہ آخر میں یا ہی مانیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ الف نہیں ہے بلکہ یا ہو جائے گا، یہ مصطفیٰ کے اندر یہ الف نہیں ہے یا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو کہتے ہیں ناقص میں آپ نے اس کو یا ہی تسلیم کرنا ہے، یا مان لینا ہے۔ تو یہ تھا ناقص معطل کا کے بارے میں پہچاننے کا طریقہ، معطل کے بارے میں۔ تو معطل کو کیسے پہچاننا ہے؟ جی بھائی آواز آ رہی ہے؟ جی استاد جی آ رہی معطل میں آگے استاد جی کیوں؟ حرف زائدہ میں جو ہے وہ وائی میں سے کوئی حرف ہوگا، اس میں جوف کی آپ نے استاد جی مثال دی ہے، جوف کی جس میں عین کلمے میں اگر حروف وائی میں سے کوئی آ جائے تو اس کو جوف جی بولتے ہیں، اور اس کے جی، اس میں الف ہو تو اس کو گرا کے واؤ کے ساتھ بدل دیں، اصل پہ واو لے یا جائیں۔ یا دیں گے، ٹھیک۔ جی استاد آگے پی ڈی ایف نہیں کھل رہا کیوں؟ تو یہ تھا جو نا معطل کے اندر ہم نے دیکھیں، اب معطل کے اندر جب ہم نے اس کی اصل شکل پہچان لی تو ابھی وزن نکالنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ وزن نکالیں گے، مثلا کالا تھا، یہ اصل میں کولا تھا، تو وزن برن فعال ہو جائے گا، حروف اصلی کاف واو اور لام بن جائے گا اس کا حروف اصلی۔ تو اس میں حروف اصلی کا بھی پتہ چل جاتا ہے، زوائد کا بھی پتہ چل جاتا ہے، اور اس سے وزن نکالنے کا طریقہ بھی پتہ چل جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جی استاد اب اجرا کرتے ہیں، تو کل سے انشاءاللہ میں اجوف جتنے بھی ہیں نا وہ
हफ्त अक़साम के जितने भी सीगे हैं वो सारे इंशाल्लाह हल करके आएंगे, लिख के आएंगे। तो नहीं, मेरे ख्याल लिखे होंगे वो, आगे अभी चलाते हैं, इसको इजरा करते हैं। एक मिनट हजरत में इसको पीडीएफ। या से भी बदल सकते हैं या सिर्फ वो से बदलेंगे उसको हम्म। अजवब में, जैसे कीला भी हो सकता है या नहीं? जी मैंने कहा कि ये जो ना, इसको जो भी लफ्ज है ना, उसको वाव या से अभी तब्दील कर लें, या तो इसमें वाव होगा हाँ, या तो दोनों, होगा, ठीक है। दोनों ऑप्शन है, दोनों में से कर सकते हो। लेकिन जब हम बाब पढ़ेंगे ना, मसलन काला है, काला वाला बाब जो है वो तो फिर अजवफ वावी बनेगा ना, या ही नहीं बनेगा वो, ठीक है। वो वावी बनेगा, या ही नहीं बनेगा। वो तो हम बाद में हम पहचानेंगे कि ये बाब वावी बन रहा है या याई बन रहा है, वो बाद में हम पहचानेंगे, ठीक है। लेकिन अभी जो है वो इतना ये समझ लें कि इसको वाव जो अलिफ नजर आ रहा है उनको वाव या से तब्दील करेंगे ना, तो हमें पता चल जाएगा ये अजवफ का सीगा है। अब देखें भाई, जो हमने अब तक शाम पढ़ा है उसके मुताबिक अभी हम जो है ना ये यहाँ पे इजरा कर रहे हैं। अब देखें भाई, कोई साथी मुझे बताए, अब तक शाम की जो तारीफ है वो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। जी उस्ताद जी। अब एक ये सीगा है अल वलद, अल वलद। वाला देखो अली जो शुरू में आता है ना, ये और तारीफ के लिए आता है, जैसे मारफे को नकरे को मारफा बनाना, ये तारीफ के लिए आता है। ये अलिफ अलिफ लाम ये जायद होते हैं, ठीक है, ये असली नहीं होते। जी उस्ताद जी। तो भाई मुझे भाई बताए भाई, अमीर साहब आप बताएं, अल वलद, अल वलद, इसका वजन निकालें आप, और मुझे बताएं ये अफ्तक शाम में क्या चीज़ बनती है। जी भाई, अमीर साहब है। उस्ताद जी वो उनका माइक का वो कहते हैं कि इस टाइम माइक नहीं ऑन कर सकते। आप का क्या नाम है? मोहम्मद उसामा उस्ताद जी। मोहम्मद उसामा साहब। मोहम्मद उसामा साहब आप बताएं, अल वलद, उस्ताद जी वलद। अल फाइलु के वजन के ऊपर बनेगा, अलिफ लाम इसमें तो रूफे जायद हैं। अजीज अजीज तुलबा, आपने अभी भाई से सुना, भाई उसामा साहब ने इसका वजन निकाला निकाला, अल फ़अलु, अल फ़अलु। तो फ़ा कलमे के मुकाबले में वाव, लाम के मुकाबले में अमीन, और दाल के मुकाबले में लाम। अल वलदु अल फ़अलु, ठीक है। तो फ़ा कलमे में वाव आ रहा है। तो भाई उसामा साहब आप बताएं, फ़ा कलमे में जब हुरूफ इल्लत आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? उस्ताद जी ये मिसाल बनेगा, फा कलमे में आ रहा है। जी हाँ, तो इसको वैसे तो हम मुअत्तल कहेंगे, लेकिन जी मुअत्तल की जो अक़साम है उनमें से ये मिसाल है, क्योंकि फ़ा कलमे में हुरूफ इल्लत वाव आ रहा है। ठीक हो गया। तो हफ्त अक़साम में क्या बनेगा? उस्ताद जी मोहतरम। मिसाल, मिसाल वावी, हफ्त मिसाल अक़साम में वाव। मिसाल। जी ठीक है, माशाल्लाह, बहुत अच्छा। अभी एक और साथी मुझे बताए। जी मोहम्मद जलील साहब, नाइमुन। अब देखें नाइमुन, अभी हमने एक जाब्ता पढ़ा कि देखें जहाँ पे आपको अलिफ नजर आ रहा है ना, अलिफ, उस अलिफ को, इस अलिफ को आपने वाव से बदल देना है। ओ, नाइमुन नहीं, सॉरी, नाइमुन में नाइमुन, ये देखो सुलासी मुजरद का हमने पढ़ा था कि भाई इसम फाइल फाइलुन के वजन पे आता है। सुलासी मुजरद का इसम फाइल किसके वजन पे आता है? फाइल फाइलुन के। नाइमुन, तो जहाँ पे जो हमजा नजर आ रहा है ना, हमजा, ये असल में ये हमजा जो है ये वाव है, वाव। ये हमजा क्या है? वाव है। तो बता ना इमुन, ये असल में क्या था? ना विमुन, क्या था असल में? ना विमन ये असल में था ना विमुन, ना विमुन, ना विमुन, असल में ये था ना विमुन, ठीक है। तो हम अजवफ में अभी एक एक जाब्ता और कानून पढ़ेंगे कि यहाँ पे वाव जो है ये हमजे से तब्दील हो गया है, ठीक है।
تو دیکھیں ناویمن برودن فائلن، تو عین کلمے میں واو آ رہا ہے. جی بھائی، جی بھائی جلیل صاحب، محمد جلیل صاحب آپ بتائیں، عین کلمے میں واو آ رہی ہے تو یہ کون سا بنے گا؟ کون ہفتہ اقسام میں کیا بنے گا؟ این کلمے میں واو آ رہا ہے تو آپ میں سب معطل بنے گا، معطل بنے گا. معطل بنے گا. معطل تو ہے لیکن معطل کی کون سی قسم ہے؟ معطل کی واو آ رہا ہے تو واوی. معطل واوی آ رہا ہے تو واوی تو ہے لیکن واوی کی کون سی قسم بھائی؟ معطل واوی تو مثال بھی ہے، معطل واوی ناقص بھی ہے، معطل واوی اجوب بھی ہے، یہ کون سی چیز بن رہی ہے؟ یہاں سے آگے آپ رہنمائی کر لیں. جی 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 محمد جلیل صاحب دیکھیں، اگر تو حروف علت، اگر حروف علت شروع میں آ جائے، حروف علت شروع میں آ جائے. شروع میں آ جائے، جیسے دیکھو الولد، الولد میں حروف علت شروع میں آ رہا ہے، الولد میں حروف علت شروع میں آ رہا ہے، شروع واو میں آ رہا کلمے میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے. ہے. جی ہاں. جب حروف علت شروع کلمے میں آئے تو اس کو ہم کہیں گے مثال واوی. اگر اگر درمیان میں آ جائے، جیسے نائمن اصل میں ناویمن تھا، ویمن یہ درمیان میں آ رہا ہے، عین کلمے میں آ رہا ہے، جب عین جی کلمے میں حروف علت آ جائے تو اس کو ہم اجوف کہیں گے. کیا کہیں گے؟ ہاں جی بس. اجوف. اب دیکھو جیسے مثلا ابھی دیکھو یہاں پہ اقول، اقول میں بھی دیکھو واو آ رہا ہے درمیان میں، ٹھیک ہے، تو یہ بھی کیا بن جائے گا؟ اجوف بنے گا، اجوف واوی بنے گا، ٹھیک ہے. تو درمیان میں اگر واو آ جائے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اجوف، اجوف کہیں گے. حروف علت آ جائے تو اس کو ہم اجوف کہیں گے. اگر شروع میں آ جائے، شروع میں جیسے الولد میں آیا ہوا ہے، جیسے الولد میں شروع میں آیا ہے، اس کو ہم مثال واوی کہیں گے. اگر درمیان میں آ جائے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مثال اجوف، ٹھیک ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ اجوف، ٹھیک ہے. جیسے اقوم، اقوم میں کیا آ رہا ہے؟ واو آ رہا ہے درمیان میں، ٹھیک ہو گیا. جی ابھی محمد جلیل صاحب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ شروع میں جی اگر جی. واو آ جائے، فا کلمے میں واو آ جائے تو اس کو ہم مثال واوی کہیں گے. اگر درمیان میں یعنی عین کلمے میں واو آ جائے، حروف علت آ جائے، چاہے وہ واو ہو یا یا ہو، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اجوف کہیں گے، ٹھیک ہے. اجوف، واو ہوگا جی تو ہم واوی کہیں گے، یا ہوگا تو یائی کہیں گے، ٹھیک ہو گیا. جی. ماشاء اللہ. اب آگے چلتے ہیں. اب ہم نے پڑھا تھا، دیکھیں ہم نے یہ ابھی جو ہم نے پڑھا کہ دیکھیں بھائی بھائی کاشف صاحب ہیں؟ بھائی محمد علی صاحب ہیں؟ بھائی محسن مامو صاحب ہیں؟ جی استاد جی. جی. ابھی ابھی ہم نے یہ پڑھا. جی محمد جلیل صاحب ابھی آ رہے ہیں کیا ہے؟ جی جی دیکھیں محسن محمود. جی محسن مامو صاحب، ہم نے ابھی پڑھا کہ دیکھیں جو لفظ جو بھی اجوف ہو نا، اس میں ہم کیا کریں گے؟ اس کی اصل شکل پہچانیں گے، اس کی کیا ثلاثی میں اس کی اصل شکل پہچانیں گے. آپ دیکھیں اقوم، اقوم یہ ہے واحد متکلم کا صیغہ. اب اگر ہم اس کو ثلاثی مجرد میں لے جائیں گے، یہ باب نصر ینصر ہے، تو واحد متکلم کیا بنے گا؟ انصر. واحد متکلم کیا بنے گا؟ انصر. تو اقوم یو انصر کے وزن پہ لے جائیں تو کیا بنے گا؟ اقوم انصر کے وزن پہ کیا بنے گا بتائیں؟ جی واحد متکلم کا صیغہ ہے نا. جی جی، ان اس کو آپ انصر کے وزن پہ لے جائیں.
कैसे वजन عنصر निकालेंगे जी, इसका वजन फिर कैसे निकलेगा? أفعل आप ओलो أفعل बनेगा ना, लेकिन आप फा आइन और लाम कलमा ना लेना, इसमें काफ वाव और लाम कलमा ले आए ना, काफ और वाव और मीम कलमा ले आए, तो क्या बनेगा वजन? أقوم أقوم अक अक أقوم أقوم अकवम अनसुरु, अकवम अनसुरु, ठीक है। जी أقوم अकवम, तो हमने कहा था कि भाई जो भी लफ्ज हो, आपको जो अजवफ नजर आए उसमें आपको वाव जो नजर आ रहा है ना, वाव माजी का जो सीगा होगा उसमें आपको अलिफ नजर आएगा, मुजारे का जो सीगा होगा, मुजारे मालूम का, उसमें आपको वाव नजर आएगा। इसी तरह मुजारे मजूल होगा तो उसमें आपको अलिफ नजर आएगा। और इसी तरह इसम फाइल का सीगा हो अजवफ, तो उसमें आपको हमजा नजर आएगा। ये समझ में आ रहा है? जी जी अजवफ, भाई ये बात जहन में रख लें, जो अजवफ के जो अबवाब होते हैं, हमने कहा अजवफ उसको कहा जाता है जिसके ऐन कलमे में हुरूफ इल्लत हो, चाहे वो वाव हो या हो। क्या हो? चाहे वाव हो حروف علة واو يا جا हो या हो, उसको हम क्या कहेंगे? अजवफ कहेंगे। जी तो जो अजवफ के जो सुलासी मुजज के जो अबवाब हैं, उसमें देखें माजी में, उसके माजी में क्या आ जाता है? अलिफ आ जाता है। देखें मसलन ये है अकूम है, तो हम इसका माजी बनाएंगे, माजी नसरा के वजन पे बनाएंगे तो क्या बनेगा? قام कब, क्या बनेगा? قام कवम। अब जी देखिए मैं कब की मिसाल नीचे लिख रहा हूँ। अब देखें काम, अब देखिए काम, देखिए काम लिखा हुआ है नीचे। जी जी अब देखिए इसका माजी है काम, ये असल में था कवम, नसरा के वजन पर कवम, ठीक है। अब देखो जी जी अजवफ जो होता है ना, जो अजवफ का जो माजी होता है ना, उसमें आपको अलिफ नजर आएगा। अब देखो काम, काम में आपको अलिफ नजर आ रहा है ना भाई, ये जी देखें जी 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 काम, काम में अलिफ नजर आ रहा है, तो ये इसका है माजी, ठीक है। और इसी तरह अजवफ का अगर हम मुजारे मालूम बनाएंगे काम का, तो ये बनेगा أقوم मुजारे, मुजारे बनाएंगे तो जो भी बनाए वाहिद मुतकलिम बनाएंगे तो अकूम बनेगा। वरना जो है ना, क्या आएगा? यकूम। يقوم يقوم यकूम, ठीक है। अब देखिए यकूम में वाव आ रहा है, तो अजीज तलबा बात सुन लें कि अजफ जो होता है, अजफ का जो माजी होता है उसमें आपको अलिफ नजर आएगा, जैसे मैंने आपको बताया काम, ठीक है। और जो मुजारे का सीगा होता है, मुजारे में तो रुफ अतैन होंगे, हमजा या ता नून, जैसे यहाँ पे अकूम आया है। अब देखें यकूम, इसी तरह तो जो मुजारे मालूम का सीगा होगा उसमें आपको वाव नजर आएगा, ठीक है। और इसी तरह अगर इसका मजूल बनाएंगे, अब इसका अगर हम मजूल बनाएंगे तो इसका मजूल में जो सीगा होगा वो उसके अंदर आपको अलिफ नजर आएगा, युकाम, सर जी हमेशा ऐसे ही युकाम, होगा? जी जी। हजरत ये माजी का मजहूल होगा या मुजारे का होगा? मुजारे का मजूल, माजी का क्या बनेगा हजरत? कीमा कीमा, कीला की तरह, ठीक है। कीमा, ठीक है।
تو یہ کچھ چیزیں میں آپ کو سمجھا رہا تھا، کیونکہ یہ اجرا جب ہوگا تو آپ کہیں گے کہ اس میں تو جو ہے واو ہے ہی نہیں، اس میں تو یہ نہیں ہے، تو وہ سمجھا رہا تھا میں کہ بھائی جو ماضی کا سیگا ہوگا اس میں آپ کو الف نظر آئے گا، اور ماضی مجہول کا سیگا ہوگا تو اس میں آپ کو یا نظر آئے گا قیل کی طرح، اور اسی طرح اگر مضارع معلوم کا سیگا ہوگا تو اس میں آپ کو واو نظر آئے گا جیسے اقوم ہے، اور اسی طرح اگر مضارع مجہول ہو تو اس میں آپ کو الف نظر آئے گا، ماضی اور مضارع مجہول میں آپ کو الف نظر آئے گا، ٹھیک ہے، اور مضارع میں آپ کو واو نظر آئے گا یا نظر آئے گا، اور ماضی مجہول کے اندر اس میں ہوگا یا آپ کو نظر آئے گا، ٹھیک ہے، اور اسی طرح اسم فاعل کے اندر آپ کو حمزہ نظر آئے گا، جیسے یہاں پر نائمن میں آپ کو حمزہ نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا؟ جی استاد جی۔ جی سر اب دیکھو یہاں پہ دیکھیں، حکوم میں آپ کو واو نظر آئے کیونکہ یہ مضارع ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح آئے یہ مجرد کی بات ہو رہی ہے، اسی طرح دیکھو تقول میں آپ کو واو نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح یعود میں بھی آپ کو واو نظر آئے، کیوں ان میں واو کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ یہ مضارع کے سیغے ہیں، کیوں یہ کیا ہے؟ مضارع کے سیغے ہیں، ٹھیک ہے، جی استاد جی۔ اور ان کو ثلاثی مجرد نصرہ کے وزن پہ ہم لے جائیں گے، جیسے ینصر ہے نا، ینصر نون صاد را ینصر، تو یہاں پہ جو مادہ ہے اسی مادے کو ہم نے اسی وزن پہ لے آنا ہے، مثلا تقول ہے تو اس کو ہم کیسے نکالیں گے؟ تقول برن تنصر، تقول تنصر کی طرح ہو جائے گا، تفعل تنصر تقول، یہ اس کی اصل شکل ہے، پھر اس کے قانون ضابطے لگیں گے، پھر یہ اس کی شکل چینج ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اسی استاد طرح یعبد اس کو بھی ہم نصرہ کے وزن پہ لے آئیں گے، تو ینصر کے وزن پہ لے آئیں گے تو کیا ہوگا اس کا وزن اصل میں؟ یعبد، پھر قانون لگنے کی وجہ سے اس کو یعود بن گیا، ٹھیک ہے، اسی طرح اقوم جو ہے اقوم، جی اسی طرح جی یہ تنسرو میں تنسرو ہوگا یا تنسرو ہوگا، پیش ہوگا یا آخر میں واؤ بھی ہوگا؟ بھائی وہ تو جمع کے سیگے میں ہوگا نا، یہ تو واحد کے سیگا ہم کہہ رہے ہیں نا، نہیں وہ جو آپ کہہ رہے ہیں واؤ آئے گا اس میں مضارع کے سیغے میں۔ بھائی مضارع کے سیگے میں کہہ رہا ہوں کہ اجوف کی بات ہو رہی ہے کہ اس کے عین کلمے میں کیا ہوگا؟ واو آئے گا، اب دیکھو اقوم ہے نا، اقوم یہ تو ہاں جی آپ نے تنصر پڑھا ہے، اقبل آپ نے انصر پڑھا ہے، انصر تنسرو، عین کلمے کو پیش آ رہا ہے نا، انصر، جی یعنی یہاں پر اقوم ہے اقوم، تو یہاں پہ تو جو عین کلمہ ہے وہ تو ساکن ہے، جی تو وہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں اس کی اصل شکل ہے اقوم، اصل شکل ہے کیا ہے؟ اقوم انصر کی طرح، ٹھیک ہے، تو انصر جی میں مضموم ہے تو اقوم یہ اصل میں اقوم تھا، اقوم واؤ کو پیش ہے تو یہ انصر کے وزن پہ ہو جائے گا، پھر قانون اور ضابطے کی وجہ سے اقوم بن گیا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ جی جی۔ اب خرم شہزاد صاحب جو نا ابھی آئے ہیں، ابھی تو ٹائم بھی پورا ہو گیا ہے، تو عزیز طلبہ آج تو میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، دعا کریں، بخار ہو گیا ہے، جو نزلہ اور کھانسی، گلا خراب ہے میرا، تو آج تو اتنا ہم نے اجرا کیا ہے، کل سے انشاءاللہ باقاعدہ جو ہے نا ہفتہ اقسام دیکھ کے آئیں، ہفتہ اقسام دیکھ کر آئیں، ٹھیک ہے، جی استاد جی۔ اگر کوئی حروف علت نہ ہو تو اس کو ہم صحیح کہیں گے، اگر حروف علت ہو تو پھر وہ معطل ہوگا، اگر دو حرف ایک جیسے ہوں کسی کلمے میں تو اس کو ہم مضاف کہیں گے،
اگر آپ کو حمزہ میں اگر اگر جو ہے فا عین لام کلمے میں آپ کو حمزہ نظر آ جائے تو اس کو ہم محموز کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر دو حرف اور عین اور لام کلمے کے مقابلے میں دو حرف علت آ جائے، اگر ایک ہی کلمے میں دو حرف علت نظر آ جائیں تو وہ اس کو ہم لفیف کہیں گے، ٹھیک ہے۔ جی استاد جی۔ تو یہ جو ہفتہ اقسام ہم نے پڑھا ہے اس کو سارے ساتھی مہربانی کر کے دیکھ کے آئیں، جب تک اس کو استاد جی، یاد نہیں کریں گے ہفتہ اقسام حل نہیں ہوگا۔ جی استاد جی، یہ ایک دفعہ دہرا دیں گے آپ؟ اجوف کے ماضی میں آپ نے فرمایا الف آئے گا قام، اور اجوف کے مضارع میں واو آئے گا یقوم، اجوف کے میں ماضی۔ میں میں لکھ کے بھیج رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ جی استاد جی، جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ کس سے بھائی عثمان دریج صاحب کو کہو ابھی کلاس مکمل ہو گئی ہے، ساتھی جو ہے نا ابھی اسکرین شاٹ بھیج دیں، ابھی میں لنک بند کر رہا ہوں، کلاس جی مکمل ہو چکی ہے، ساتھی ابھی آ رہے ہیں، بھائی عثمان صاحب ابھی آ رہے تھے، جزاک اللہ بھائی، ٹھیک ہے۔ جی استاد جی۔ ساما بھائی سے پچھلی والی کلاس کی ریکارڈنگ ہے کہیں؟ کسی بھائی نے کی ہو تو وہ ذرا اپلوڈ کر دیں۔ جی وہ میں دیکھتا ہوں، جزاک اللہ۔